السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وأعلانا وأولانا وماوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضرات، ربیع الاخر شریف کی 5ویں شب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس ماہ کی 5ویں شب تو ہے ہی، لیکن اہل دھورا جی اور اہل سوراشٹر کے لیے اس کی ایک اور اہمیت یہ ہے کہ شہنشاہ سوراشٹر قطب دھورا جی حضور سیدنا سرکار خواجہ محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ علیہ کی 243ویں بلکہ 244ویں عرس سراپا قدس کی آج رات ہے۔ جہاں تک ٹائم ساتھ دے گا میں آپ کے بارگاہ میں اولیاء کرام تعارف ولایت، یعنی ولایت کیا ہے، تعارف ولایت یعنی ولایت کیا ہے۔ کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو غریب کو پیسہ والا بنا دے وہ ولی، کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بیمار کو اچھا کر دے وہ ولی، کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کا بیٹا نہ ہو اور بیٹا دے دے وہ ولی، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہوا میں اڑے وہ ولی، کچھ لوگوں کے من میں یہ ہے کہ پانی پر چلے وہ ولی۔ یعنی ولایت اور خدا کی دوستی لوگوں کے ذہن میں اس کی الگ الگ ویاخیا ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے، انشاءاللہ
ٹائم ساتھ دے گا وہاں تک میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ ایک بار پھر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے جتنے ولی ہیں اس کے دوست۔ ولی کا معنی ہے دوست، ولی اللہ کا معنی ہے اللہ کا دوست، اور اولیاء اس کی جمع ہے، بہوچن ہے۔ اولیاء اللہ یعنی اللہ کے بہت سارے دوست، بہت سارے دوست۔ تو قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ، اللہ کے جتنے ولی ہیں، جتنے دوست ہیں، الا المتقون، سارے کے سارے، سب کے سب پرہیزگار اور اللہ سے ڈرنے والے۔ قرآن نے ولی کی پہچان بتا دی، یہ جامع اور معنی پہچان کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہی ولی ہے، جو پرہیزگار ہے وہی ولی ہے، وہ ولی کی پہچان ہو گئی۔ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہی اولیاء اللہ ہیں، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو قرآن نے ولی کی پہچان بتائی، اور ولی کی تعریف قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اور علماء کرام کے نزدیک بھی ولی کی ویاخیا بتائی گئی۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا، الا اخبرکم بخیارکم، کیا میں تم میں سے سب سے بہتر کون ہے یہ بتاؤں؟ سرکار نے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں اچھے کون ہیں، بہتر کون ہیں، میں اس کی پہچان بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، آقا بتائیں۔ فرمایا خیارکم اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں اچھے وہ ہیں ان کا دیدار کریں تو انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ یہ ولی کی پہچان مصطفیٰ نے بتائی۔ بندے کو دیکھو انسان کو، اور بنانے والا یاد آ جائے۔ نہیں، یہ تو دنیا میں ہم روز دیکھتے ہیں، کوئی اچھی بلڈنگ ہوتی ہے نا تو کاریگر کو یاد کرتے ہیں، کتنا بڑا آرٹسٹ ہے، کتنا اچھا کاریگر ہے، اتنا اچھا کام کیا ہے۔ ہمارا کپڑا، ہماری گھڑی، موبائل، ساری چیزیں اچھی چیز دیکھ کر انسان کمپنی کو یاد کرتا ہے۔ تو ولی اللہ کا دوست جس کے کمالات کو دیکھ کر اس کا بنانے والا یاد آ جاتا ہے، یہ مصطفیٰ بتاتے ہیں۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب اللہ کے ولی کا دیدار کرو تو خدا یاد آ جائے، یہ اللہ کے ولی کی علامت اور اس کی نشانی۔ اور ولی کی جامع تعریف یہ ہے، اہل علم نے جو لکھا ہے، علم والوں نے، علماء نے، کہ ولی وہ ہے جس کو اللہ کا قرب اور اللہ کی دوستی نصیب ہو جائے، وہ ولی۔ اللہ جسے اپنا بنا لے وہ ولی، اللہ تعالی جسے اپنا قریب کرے وہ ولی، یہ ولی کی جامع تعریف ہے۔ اور یہ بات سن لیں کہ نیک اعمال کا بدلہ جنت ہے، لیکن ولایت نہیں سمجھا؟ کوئی اگر نیک ہے تو اللہ تعالیٰ نیکوکار کو جنت عطا فرما دے، لیکن ولایت اللہ کا انعام ہے، کسی عمل کا بدلہ نہیں ہے۔ ولایت اللہ کا انعام ہے، وہ جسے چاہے اسے انعام سے مالا مال کر دے، یہ ولایت۔ اور میں ہمیشہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہو گئے، اللہ والے ہو گئے، اور بہت پرانے وقت میں تھے، ہجری سن 100 اور 200 کے بیچ میں بہلول دانا رحمت اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے وقت میں تھے، اور تھے تو مست درویش، لیکن وقت کا امام، اتنا بڑا امام اعظم ابو حنیفہ، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے چلتے تھے حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ۔
علماء نے لکھا ہے کہ بہلول دانا کے زمانے میں جو بادشاہ تھا، عباسی سلطنت کا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ہارون رشید، بڑا ٹوپ کا بادشاہ، 50 سال سے اوپر اس نے حکومت کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا حضرت عباس کی اولاد میں سے تھا۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے اپنے لوگوں سے کہا کہ بہلول دانا کو میرے پاس لے آؤ۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت بہلول دانا کو کہا کہ سرکار آپ کو بادشاہ نے طلب کیا، کہا کیا کام ہے؟ کہا اس کا کام ہے۔ کہا اس کا کام ہے تو وہ آئے گا، میرا کام نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ وہ تو اللہ والے تھے، اللہ والوں کو کسی کی فکر نہیں ہوتی۔ کہا میں نہیں جاؤں گا۔ کہا اس کا کام ہے، کہا اس کا کام ہے تو وہ خود آئے گا۔ اب بادشاہ نے اس کے لوگوں سے کہا کہ حضرت بہلول دانا کئی مرتبہ ہمارے شاہی محل کے نیچے سے گزرتے ہیں، ہمارا جو محل ہے اس کے نیچے سے گزرتے ہیں۔ جب یہ ہمارے محل کے نیچے سے گزریں تو ان کے اوپر کمند ڈالنا اور پھر اس کو اوپر کھینچ لینا۔ یہ کمند ایک طرح کی جالی ہوتی ہے، نیٹ، جس میں رسہ باندھا جاتا ہے۔ کسی چیز کو نیچے سے اوپر کھینچنا ہو تو کمند کو اوپر سے نیچے پھینکتے ہیں، اور جتنا کھینچیں گے نا اس کی پکڑ مضبوط ہوگی، اور ڈوری کو کھینچیں گے نا اس کی پکڑ مضبوط ہوگی۔ تو بادشاہ کے سپاہی تیار تھے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ شاہی محل کے قریب سے جو راستہ گزرتا تھا وہاں سے گزرے، لوگوں نے وہ کمند اوپر پھینکی، پورے بدن پر وہ جب جالی آ گئی کھینچا تو آپ پوری طرح قید ہو گئے۔ بادشاہ کے 2-4 ہٹے کٹے سپاہیوں نے اوپر آپ کو کھینچ لیا، شاہی محل کے اوپر آپ کو پکڑ کے لے گئے۔ بڑا غصہ آیا حضرت بہلول دانا کو۔ بادشاہ کو غصے میں کہا تو نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ بادشاہ کہتا ہے کہ سرکار آپ کو ایک سوال پوچھنا ہے، اس لیے میں نے آپ کو طلب کیا ہے۔ کہا سوال کیا ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے بتاؤ کہ آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ آپ کو دنیا کہتی ہے آپ اللہ کے ولی ہیں، خدا نے آپ کو مقام قرب عطا فرمایا ہے، خدا نے آپ کو اپنا دوست بنایا ہے، یہ بتاؤ کہ اللہ تک آپ کیسے پہنچے؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا، جس طرح تجھ تک پہنچا اسی طرح خدا تک پہنچا۔ تو کہا مجھ تک کیسے پہنچے؟ کہا جس طرح خدا تک پہنچا اسی طرح تجھ تک پہنچا۔ بادشاہ کہتا ہے کہ سرکار سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا دیکھ میں ایک فقیر آدمی ہوں، تو بادشاہ ہے۔ ایک معمولی آدمی اگر بادشاہ سے ملنا چاہے نہ جانے اسے کتنی محنت کرنی پڑے۔ پہلے شاہی محل کے دروازے پر آئے گا، چوکیدار سے بات کرے گا، چوکیدار اندر سے اجازت لے کر دروازہ کھولے گا، پھر وزیر سے ملنا پڑے گا، وزیر کہے گا بادشاہ کو پوچھوں، بادشاہ کو ملنے کا کب ٹائم ہے، اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا، آپ جب ٹائم دو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں واپس چلا جاؤں، اگر آپ ٹائم دیں تو پھر میں آپ کے پاس آؤں گا۔ نہ جانے سیکورٹی کے کتنے مراحل سے گزرنا پڑے گا تب بادشاہ سے ملاقات ہوگی۔ یہ کوئی آپ سے ملنا چاہے تو یہ حال ہوتا ہے، اور اگر آپ چاہو کسی سے ملنا ہے تو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی آپ نے کیسے اٹھا کر مجھے یہاں لے لیا، اسی طرح آپ سے مل سکتا ہے آپ چاہیں تو۔ یہی حال بندے اور خدا کا ہے۔ بندہ اگر خدا کا قرب حاصل کرنا چاہے، نہ جانے کتنی عبادتیں کرے، کتنی نمازیں پڑھے، کتنے روزے رکھے، کتنے خیرات کرے، کتنی تلاوت قرآن کرے، کتنی تسبیح و تحلیل کرے، پھر بھی اللہ بے نیاز ہے۔ وہ چاہے تو اپنا بنا لے، چاہے تو نہ بنائے۔ بندے کی کوشش کبھی بیکار بھی چلی جائے، لیکن اللہ چاہے کہ کسی کو اپنا بنانا ہے، مولا چاہے کہ کسی کو مقام قرب نصیب کرنا ہے، ایک لمحے میں اگر وہ چاہے تو ڈاکو کو ولی اللہ بنا دے، شراب پینے والے کو اللہ کا ولی بنا دے،
چوری کرنے والے کو اللہ کا ولی بنا دے، بیاج کھانے والے کو اللہ کا ولی بنا دے، کشتی لڑنے والے کو اللہ کا ولی بنا دے، دنیا دار کو اللہ کا ولی بنا دے۔ اگر اللہ چاہے تو بہت جلد مقام قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو ولی وہ ہے جسے اللہ اپنا خاص مقام قرب عطا فرمائے، اپنا بنا لے۔ اللہ جسے اپنا بنا لے وہ ولی ہے۔ ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، میں نے بتایا نا، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ بات پروردگار کی ہو، روایت مصطفیٰ کی ہو۔ اللہ کیا فرماتا ہے یہ دو باتوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک تو قرآن سے، قرآن کی جتنی آیتیں ہیں یہ اللہ کا فرمان ہے، اور دوسری حدیث قدسی یعنی مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ تو حدیث قدسی میں ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا رب فرماتا ہے، ما یزال یتقرب الی عبدی بالنوافل، میرا بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے، مجھ سے قریب ہوتا ہے، قرب حاصل کرتا ہے، بالنوافل، نفلی عبادت کے ذریعے۔ آپ کو تعجب ہوگا، نفلی عبادت فرض کو چھوڑ کر؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، فرض واجب تو ضروری ہے، بغیر فرض اور واجب کے ادائیگی کے نفلی عبادت کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ تو آج کل ہمارے سنی بھائیوں نے نکالا ہے کہ بغداد شریف ہر سال جاتے ہیں، اجمیر شریف ہر مہینہ جاتے ہیں، اور حج کرنے نہیں جاتے الا ماشاء اللہ۔ نیاز کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ زکوٰۃ فرض ہے، نیاز فرض نہیں ہے۔ درگاہ پر روز جاتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے۔ درگاہ پر جانا مستحب ہے، مسجد میں جانا فرض ہے۔ تو فرض اور واجب اور اس کے بعد سنت، پہلا درجہ فرض کا، پھر واجب کا، پھر سنت کا، اس کے بعد مستحب اور نفل کا درجہ ہے۔ تو اللہ نے جن لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ میرے بندے نفلی عبادت کرتے کرتے میرا قرب حاصل کرتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ دوسری دنیا کے لوگ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اور میرے مقام قرب حاصل کرنے والے 9 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں۔ وہ اشراق بھی پڑھتے ہیں، چاشت بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اوابین بھی پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ساری دنیا 40واں حصہ زکوٰۃ دیتی ہے، یہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لوگوں کے اوپر سے مدد بھی کرتے ہیں، بیاض بھی دیتے ہیں۔ ساری دنیا رمضان المبارک کا 1 مہینہ روزہ رکھتی ہے، یہ سال میں کئی دن روزے رکھتے ہیں، یہ نفلی عبادت والے۔ ما یزال یتقرب الی عبدی بالنوافل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے، فرض واجب سنت اور نفل عبادت کرتے کرتے، حتی احببتہ، اللہ فرماتا ہے کہ یہاں تک میں اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں، دوست بنا لیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے دوست، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اللہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ میرا دوست ہو جائے، میرا خاص ہو جائے، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهَا، اللہ فرماتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں اللہ خدا رب ہو کر فرماتا ہے کہ میں بندے کا کان بن جاتا ہوں، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهَا، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، اللہ فرماتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے، وَفُؤَادَهُ الَّذِي يُرِيدُ بِهِ، اور میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے۔ یعنی اللہ اور بندے کے بیچ میں اتنا قرب ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، مقام قرب نصیب ہوتا ہے، تو میں اسے اتنا خاص بنا لیتا ہوں، جو کچھ مانگتا ہے میں اسے عطا کر دیتا ہوں۔
وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جو کچھ مانگے اللہ فرماتا ہے میں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ اب بندے کا سننا، اللہ کا سننا، طاقت خدا کی، کان بندے کا، طاقت خدا کی۔ مزار رسول پر ایک ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ بغداد میں غوث اعظم پیران پیر دستگیر کی چوکھٹ پر ہزاروں لوگ ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ میں آپ ہم انسان ہیں، ذرا سوچیں، پیران پیر دستگیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر بغداد میں، اجمیر مقدس کے آستانے پر ایک ساتھ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں۔ خالی وہاں کی بات نہیں، سورت کے لوگ سورت سے پیران پیر غوث اعظم کو آواز دیتے ہیں، دھورا جی والے دورا جی سے پکارتے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے لوگ پیران پیر غوث پاک کو پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں۔ تو کیا پھالتو ہم آواز دیتے ہیں؟ ہمارا ایمان ہے کہ وہ سنتے ہیں۔ ارے میمنی میں بولنے والا اپنی بھاشا میں بولتا ہے، اردو والا اپنی بھاشا میں، انگلش والا اپنی بھاشا میں، چائنا والا اپنی بھاشا میں، عربی والا اپنی بھاشا میں، انگریز انگریزی بھاشا میں، ہر کوئی زبان والے اپنی زبان میں بولتے ہیں۔ اور سلام ہو بغدادی پیا، آپ ہر ایک کی سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ یہ اللہ کے ولی کا سننا ہے، یہ اللہ کے ولی کا سننا ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ طاقت دی ہے کہ اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اس کا پردہ کھل جائے تو میں اس کو ڈھانپ دیتا ہوں۔ یہ بغداد میں بیٹھا یہ کام کرتا ہوں۔ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، لوگوں بیٹھا ہوں بغداد میں، بغداد کی دھرتی پر آرام کر رہا ہوں اور پوری دنیا کے شہروں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح ہتھیلی میں رائی کے چند دانوں کو دیکھتا ہوں۔ تو اللہ والوں کا سننا ایسا لاجواب، بے مثل و بے مثال ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ کان بندے کے ہوتے ہیں، اندر سننے کی طاقت میری ہوتی ہے۔ یہ آنکھ، پیران پیر غوث پاک فرماتے ہیں میں سب کو دیکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس آئے انسانی بھیس میں۔ حضرت علی کو سلام کیا اور بیٹھے۔ مولا علی شیر خدا نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ایک مسئلہ پوچھنے آیا۔ سامنے انسانی روپ تھا۔ سنیں ایک بات، فرشتے اور جنات، ان دونوں کے اندر یہ طاقت ہے کہ جو چاہیں وہ روپ دھارن کر سکتے ہیں۔ میری بات سمجھ آئی؟ فرشتہ بھی چاہے وہ شکل اختیار کر سکتا ہے، اسی طرح جنات بھی چاہے وہ صورت اختیار کر سکتا ہے۔ تو جبرائیل انسانی بھیس میں آئے، مولا علی شیر خدا سے پوچھا کہ میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے، کہا پوچھو کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ آپ بتاؤ اس وقت جبرائیل کہاں ہیں؟ بھائی یہ کوئی مسئلہ ہوا؟ ابھی آپ کسی مفتی صاحب کو پوچھو کہ میرے پیسے گم ہو گئے ہیں، بتاؤ کہاں ہیں؟ روم کی چابی گم ہو گئی ہے، دکان میں پیسے ختم ہو گئے، کوئی لے گیا ہے، کہاں ہیں؟ یہ تو کوئی مسئلہ تو ہے نہیں۔ پھر بھی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، روایتوں میں آتا ہے، اصل بات یہ تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جبرائیل مولا علی کا امتحان لینے آئے کہ علی کا علم کیا ہے۔ جب جبرائیل نے پوچھا کہ بتائیں جبرائیل کہاں ہیں، مولا علی شیر خدا نے اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھا آسمان کی طرف، پھر نیچے دیکھا، پھر آگے، پھر پیچھے، پھر دائیں، پھر بائیں، 6 دشائیں دیکھی، اور 6 طرف دیکھنے کے بعد فرمایا اے آنے والے سن لے۔ جب میں نے اوپر دیکھا تو 7 آسمانوں کے اوپر عرش عظیم تک میری نگاہ پہنچ گئی، اور جب میں نے نیچے دیکھا تو 7 زمینوں کے نیچے تحت الثری تک میری نگاہ پہنچ گئی۔ میں نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب، دنیا کا کونا کونا دیکھا۔ اس پوری دنیا میں مجھے جبرائیل کہیں نظر نہ آئے۔ اے آنے والے، لگتا ہے کہ جبرائیل تو ہے۔
جبریل پکار اٹھے، صدق رسول اللہ، مدینے والے آقا نے سچ فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ نگاہ ولی ہے، ولیوں کے سلطان کی نگاہ ہے۔ اس لیے یہ نظر اس لیے ہوتی ہے کہ آنکھ بندے کی ہوتی ہے، اس کے اندر طاقت پروردگار کی ہوتی ہے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے اللہ تعالیٰ اپنی طاقت، اپنا کمال، اپنی قوت بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ خواجہ محکوم الدین شیرانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی آج عرس سراپا قدس کی رات ہے، بہت بڑے کتب، ولی، باکمال شخصیت، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ولایت اور کرامت سے آپ کو نوازا تھا۔ آپ کے زمانے میں آپ کی عادت تھی کہ آپ کبھی ایک گاؤں میں 2 رات نہیں رہتے تھے، ایک گاؤں میں 2 رات نہیں، پوری زندگی چلتے چلتے آپ نے گزاری ہے، پوری زندگی سیر میں گزاری، اس لیے آپ کو سیرانی کہتے ہیں۔ شادی بھی نہیں کی، کہیں مکان بھی نہیں بنایا، گھر پہ جاتے تھے تو بھتیجوں کے وہاں رکتے تھے، ایک دن ٹھہرتے اور دوسرے دن نکل جاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہاں اچانک گئے تو وہاں ایک شخص حجام تھا، اس کا بیٹا گم ہو گیا تھا اور 12 سال ہو گئے گم ہو گیا تھا حجام کا بیٹا۔ اس وقت سمر سٹا میں ایک دوسرے بزرگ تھے، حضرت نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، یہ خواجہ صاحب کے خاندان کے تھے اور آپ کے ساتھی بھی تھے، آپ کے دوست بھی تھے۔ خواجہ محکوم الدین شیرانی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے قریبی دوست تھے۔ تو حجام ان کے پاس گیا کہ میرا بیٹا 12 سال ہو گئے گم ہو گیا ہے، آپ کوئی راستہ دکھاؤ میرا بیٹا مل جائے۔ انہوں نے لوح محفوظ پر دیکھا، فرمایا کہ کیس بڑا مشکل ہے اور یہاں کوئی حل نہیں کرے گا، اگر تیرا مقدر ساتھ دے اور سرکار بابا محکوم الدین شیرانی تشریف لائیں تو تیرا کام ہو جائے گا۔ اتفاق سے دوسرے دن خواجہ محکوم الدین شیرانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچ گئے۔ دوسرے دن اب لوگوں نے اس کو بتایا حجام کو کہ بابا آ گئے ہیں، ان کو جاؤ بتاؤ میرا بیٹا 12 سال ہو گئے گم ہو گیا، کچھ اتا پتہ نہیں کہاں ہے۔ وہ شخص خواجہ محکوم الدین شیرانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا، آپ اپنے خانقاہ میں بیٹھے تھے، سلام کیا۔ حضرت نے پوچھا کیوں ہے؟ چہرہ بلا جلال والا تھا، راجپوت تھے نا، راجپوت گھرانے سے تعلق تھا، سر پر امامہ شریف، بڑی بڑی آنکھیں، ہیبت ناک چہرہ، بیٹھا کیا بات ہے؟ کہا بابا آپ کی حجامت بنانے آیا ہوں۔ کہا اچھا ہے، امامہ نیچے رکھا، بناؤ۔ اس نے پوچھا کہ بابا کون سی کٹ بنانی ہے، کون سی کٹ بنانی ہے؟ تو کہا کہ بس حلق کر دو، ڈمر روڈ بنا دو، اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے استرا نکالا اور حضرت خواجہ محکوم الدین شیرانی رحمۃ اللہ علیہ کے سر کے بال اتارنے لگا۔ ابھی آدھے بال سر کے اتارے تھے، آدھے بال خواجہ شیرانی رحمۃ اللہ علیہ، آدھے ایک سائڈ کے بال اترے۔ اچانک اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس کا بیٹا یاد آ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ سرکار خواجہ محکوم الدین شیرانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بیٹا کیوں روتے ہو؟ کہا سرکار 12 سال پہلے میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، بہت تلاش کیا، آج تک اس کا کوئی اتا پتہ نہیں، آپ اللہ کے ولی ہو، میری مدد فرمائیں۔ خواجہ محکوم الدین شیرانی کا بھائی ٹھہر، ابھی تیرا کام چھوڑ۔ وہ حجامت بیچ میں رکھی، کھڑے ہو گئے، اور پاس میں ایک دوسرا روم تھا خانقاہ کے پاس، سمر سٹا شریف پنجاب میں، اس میں تشریف لے گئے اور 1 منٹ کے بعد واپس آئے، 1 منٹ کے بعد واپس آئے اور حجام سے کہا کہ باقی کام پورا کرو۔ ابھی اس نے پورے سر کی حجامت کر لی کہ خانقاہ میں آ کر کسی نے اس کو بتایا اے حجام مبارک ہو تجھے، 12 سال پہلے تیرا جو بیٹا گم ہو گیا تھا وہ گھر پہ آ گیا۔ 12 سال پہلے جو تیرا بیٹا گم ہو گیا تھا آج چل کر تیرے گھر آیا ہے۔ جلدی جلدی وہ حجام دوڑ کر اپنے گھر آیا، بیٹے کو پوچھا کہ بیٹا تو کہاں تھا اور یہاں کیسے آ گیا؟ کہنے لگا ابا میں زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن میں یہاں سے چل کے دھندے کاروبار کی تلاش میں
بخارا پہنچ گیا تھا. بخارا مڈل ایسٹ کا ایک بڑا سٹی ہے, وہاں پہنچ گیا تھا. اور وہاں پر آج مجھے میرے مالک نے, جس کا میں نوکر تھا, اس نے مجھے پیسے دیے اور تھیلی دی, بازار سے سبزی لے آ. ایک ہاتھ میں روپے اور ایک ہاتھ میں سبزی تھیلی لے کر میں بازار میں جا رہا تھا. میں نے دیکھا کہ ایک نورانی شکل و صورت والی ہستی, جس کے سر کے آدھے بال کٹے ہوئے تھے اور آدھے بال موجود تھے, آدھے بال کٹے تھے, آدھے بال موجود تھے, میرا ہاتھ پکڑا تو میں سمرسٹا میں آپ کے گھر کے دروازے پر موجود تھا. یہ اللہ والوں کی طاقت ہوتی ہے, یہ اللہ والوں کی. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہاتھ بندے کا ہوتا ہے اور اس کے اندر قوت پروردگار کی ہوتی ہے, بلکہ جو زبان سے نکل جائے اللہ اس کی بات پوری فرماتا ہے. یہ اپلیٹا کے اوپر ایک گاؤں ہے کولکی. خواجہ صاحب خواجہ محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ علیہ کولکی میں ایک کھیڑوت کی واڑی سے گزرے, اکیلے تھے. کبھی ایک دو کوئی ساتھی ہو جاتے, نہیں تو اکیلے چلتے. چلتے چلتے جو وہاں کا جو کسان تھا نا کھیڑوت, اس کو غصہ آیا کہ یہ کون ہمارے واڑی کے بیچ میں آ گیا ہے. 250 سال پہلے کی بات, کون آ گیا ہے. گجراتی میں بولا, اے بھڑوا ماری واڑی میں شو کم آئے. وہ آپ کے ساتھ جو تھا, آپ تو سمجھے نہیں بھڑوا کس کو کہتے ہیں. تو ساتھی جو تھا نا اس کو پوچھا کہ بیٹے یہ بھڑوا کس کو بولتے ہیں. تو اس نے بھی تھوڑا بالکل اوپن بھاشا نہیں بولی, لیکن ادب کا لفظ بولا کہ حضرت بھڑوا اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک کو دوسرے سے ملا دے اس کو بھڑوا بولتے ہیں. گجراتی بھاشا میں ایک کو دوسرے سے ملا دے نا اس کو بھڑوا کہتے ہیں. کہ جا میں نے تجھے اللہ سے ملا دیا. بس اتنا کہنا تھا کہ اس کی زبان پر جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ والوں کا حال ہوتا ہے. ایک مرتبہ جنگل میں جا رہے ہیں خواجہ محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ علیہ. تو جنگل میں ٹھنڈی کی رات, ساتھیوں نے کہا کہ بھئی لکڑیاں جمع کرو. ساتھیوں کو کہا لکڑیاں جمع کرو, پوری رات گزارنی ہے, کافی ٹھنڈی ہے. یہاں لکڑیوں کو جلا کر پوری رات بیٹھیں گے, صبح کو چلے جائیں. لکڑیاں تو جمع ہو گئی, لیکن لکڑیوں کو جلائیں کیسے, ماچس کسی کے پاس نہ تھا. خواجہ محکم الدین سیرانی کو کہا گیا بابا آگ کیسے جلائیں. آگ جلانے کی اس زمانے میں دیسی ترکیب تھی, لیکن ایسی سخت ٹھنڈی کی رات میں اس طرح بھی جلدی آگ نہیں جلے گی. علماء نے لکھا ہے کہ آپ لکڑیوں کے ڈھیر کے سامنے کھڑے رہ گئے, لکڑیوں کا جو ڈھیر پڑا تھا اس کے سامنے, اور ایک مرتبہ اللہ اللہ اللہ, بس اتنا کہنا تھا کہ لکڑیوں کے سارے ڈھیر میں آگ لگ گئی. ڈاکٹر اقبال نے کہا جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی, جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی. خدایا کیا رکھا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں, ان کے دل میں سینے میں نہ جانے کیا ہوتا ہے. اگر لکڑیوں کے ڈھیر کے پاس جا کر اللہ کا ورد کریں تو ایسی آگ لگ جائے کہ ساری لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دے. یہ خواجہ محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ علیہ, پوری زندگی آپ پڑھو, بالکل ایک سادہ درویش کی زندگی آپ کو نظر آئے گی. ایک مرتبہ ایک جگہ کھیتی میں کھیڑوت لوگ وہ دیسی گاجر ہوتے ہیں نا, دیسی گاجر, وہ دیسی گاجر اس نے بوئے تھے, سب کو جمع کر کے پانی سے صاف کر رہا تھا. بڑے بڑے گاجر اس نے لے لیے, چھوٹے چھوٹے گاجر جو تھے نا اس کو چھوڑ کے جانے لگا. آپ نے اس کو پوچھا کہ میں یہ کھا لوں, مجھے اجازت ہے. خواجہ سیرانی رحمۃ اللہ, اس لیے کہ بیکار کی چیز بھی بغیر اجازت کسی کے نہیں کھانی چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے. چھوٹے چھوٹے گاجر تھے نا, اس کو صاف کیا اور آپ کھا گئے. کھانے کے بعد اوپر پانی پی لیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ انسان فضول میں ہائے ہوئے کرتا ہے, انسان کا پیٹ تو اسی معمولی چیز سے بھی بڑھ جاتا ہے. یہ اللہ والوں کا سبق ہوتا ہے, انسانوں کو سبق دیتے ہیں کہ اچھا کھانے کے لیے انسان نہ جانے کیا کیا کرتا ہے, اور اگر اللہ چاہے تو بندہ معمولی چیز سے بھی اپنا پیٹ بھر سکتا ہے. تو میں بتا رہا تھا یہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ ان کی آنکھ میں خدائی نور ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں خدا کی طاقت ہوتی ہے، ان کی زبان میں اللہ بولتا ہے۔ عارف رومی فرماتے ہیں گفت ای اللہ بود گرچہ از حلقوم اللہ عبداللہ بود، بظاہر دنیا یہ دیکھتی ہے کہ بندہ بول رہا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ زبان بندے کی ہوتی ہے اور بات پروردگار کی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بندے کی زبان سے جو نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات کو پوری فرما دیتا ہے۔ سرکار نظام الدین اولیاء کا واقعہ میں نے پڑھا ہے۔ نظام الدین اولیاء سلطان الاولیاء حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے مرید بابا فرید، خواجہ صاحب کے مرید قطب الدین بختیار کاکی، ان کے مرید بابا فرید، ان کے مرید نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بڑا نام ہے سلسلہ عالیہ چشتیہ میں، دہلی میں آپ کا مزار ہے۔ ایک شخص حضرت کے پاس گیا اور کہنے لگا سرکار میری بیٹی کی شادی ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میری مدد کرو۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹے ایک دن رک جا، ابھی تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، انشاءاللہ کل کچھ ہو جائے گا۔ دوسرے دن شام ہو گئی لیکن کوئی آیا نہیں کہ حضرت خواجہ صاحب اشارہ کر دیں اور غریب کا کام بن جائے۔ کہا بابا کیا ہوا؟ کہا ایک رات اور ٹھہر جا۔ اگلی رات پھر ٹھہر گیا، صبح کا وقت وہ کہا ابا سرکار اب تو مجھے دیر ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ باہر سے پتھر لیا، وہ اینٹ کا ٹکڑا لے کے آ گیا، دہلی کے بازار میں سے اینٹ کا ٹکڑا لے آیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان نے اس اینٹ کے ٹکڑے کے اوپر اپنا رومال رکھا اور بلند آواز سے، بڑے آواز سے 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھا، 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھا، اور قل هو اللہ کا ورد کرنے کے بعد اس اینٹ کے ٹکڑے پر آپ نے دم کیا اور رومال ہٹایا تو وہ اینٹ کا ٹکڑا سونے کا ٹکڑا بن چکا تھا۔ اب وہ شخص کو تو تعجب ہونے لگا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جو کچھ ہوا تھا سامنے ہوا تھا، اب جھٹلائے بھی کسے؟ بڑا خوش ہوا کہ کام بن گیا، اینٹ کا سونے کا ٹکڑا تو مل گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کے کلام قرآن کی تاثیر کا بہت بڑا نسخہ بھی مل گیا۔ گھر پر جا کر بیوی کو کہنے لگا کہ بیگم ہم تو غافل تھے، قل هو اللہ شریف کی تاثیر تو دیکھو، 3 بار دم کرو پتھر سونا بن جائے۔ کل رات کو سارے لوگ سو جائیں گے تو ہم یہ نسخہ گھر میں آزما لیں گے۔ اب جب کوئی چیز مفت ملتی ہے تو کوئی تھوڑی کیوں لے گا؟ محلے میں جتنے پتھر تھے سارے پتھروں کو جمع کیا، اور اس کے بعد رات کو میاں بیوی دونوں تسبیح لے کر بیٹھ گئے۔ 1000 پتھر ہوں گے، 1000 پتھر ہوں گے، چلو 3000 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیتے ہیں۔ 3000 مرتبہ شریف قل هو اللہ کا ورد کیا، اس کے بعد دم بھی کیا، پھونک بھی ماری، کپڑا ہٹایا تو 1000 میں سے 1 پتھر بھی سونے کا نہ بنا تھا، وہی پتھر تھے۔ اگلی صبح کو حضرت سرکار نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں کہا بابا یہ تو غضب ہو گیا، میری نگاہوں کے سامنے میں نے دیکھا اینٹ کے ٹکڑے پر آپ نے 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھا، اینٹ کا ٹکڑا پتھر کا ٹکڑا سونے کا بن گیا۔ میں نے 1000 پتھروں پر 3000 سے زیادہ مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھا، 1 پتھر کا ٹکڑا بھی سونا نہ بنا، راز کیا ہے؟ سرکار نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ بیٹے سونے قل هو اللہ شریف میں پتھر کو سونا بنانے کی تاثیر تو ہے، لیکن اس کے لیے زبان نظام الدین اولیاء کی چاہیے۔ تیرے پاس نظام الدین اولیاء کی تاثیر نہیں ہے، تیرے پاس نظام الدین اولیاء کی زبان نہیں ہے، قل هو اللہ شریف وہی ہے، پتھر بھی وہی ہے، لیکن اسے قل هو اللہ شریف پڑھ کر دم کرنے سے جو پتھر سونا بن جائے، اس میں دم کرنے والی زبان نظام الدین کی زبان چاہیے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کے ولی کی زبان ولی کی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر تاثیر اور طاقت پروردگار عالم کی ہوتی ہے۔ تو بتانے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے اسے قوت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ یہ ولی کی صحیح معنی میں تعریف ہے۔
اور قرآن مجید یہ فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے تمام ولی، جتنے ولی ہیں، جتنے اولیاء اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب کے سب پرہیزگار۔ ایک مرتبہ ایک جگہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ سے ڈرنے والا نہ ہو وہ ولی بن جائے، کوئی بے نمازی ولی بن جائے، کوئی روزہ نہ رکھنے والا ولی بن جائے، کوئی زکوٰۃ دینا نہ جانتا ہو اور ولی بن جائے، کوئی پڑوسی کو تکلیف دیتا ہو اور ولی بن جائے، کوئی غیبت کرتا ہو ولی بن جائے، کوئی گالیاں دیتا ہو ولی بن جائے، کوئی چرس پیتا ہو ولی بن جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کے تمام ولی، اللہ کے تمام دوست سراپا پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اور یہ ولایت کی ایسی بڑی پہچان ہے، ایسی بڑی پہچان ہے کہ ولی کو بس اسی تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت سرکار جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، جنید بغدادی پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے بھی 200 سال پہلے ہو گئے، 200 سال پہلے، اور غوث پاک کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے بھی پیر ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ علماء نے لکھا ہے ایک شخص کو مرید بننا تھا، اس کو کسی نے بتایا کہ جنید بغدادی بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، اگر مرید بننا ہے تو ان کا مرید بن جا۔ آج کے دور میں جیسا سمجھ میں آتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولی وہی ہے جس کی کرامتیں ہوں۔ وہ روانہ ہوا، سرکار جنید بغدادی کے دربار میں پہنچا، لیکن من میں آرزو اور تمنا یہ تھی کہ اگر کوئی کرامت دیکھوں گا تو پھر حضرت کا مرید بنوں گا، کوئی کرامت، ایک بھی کرامت دیکھوں گا تو آپ کا مرید بن جاؤں گا۔ تقریباً 2 سال، کسی نے 12 سال، کسی نے 20 سال لکھے ہیں، اتنے سال حضرت جنید بغدادی کی خانقاہ میں وہ رہا، کئی سال ہو گئے۔ اچانک ایک دن سامان لے کر حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں کہا السلام علیکم، تو کیا بات ہے؟ کہا بابا جانا ہے۔ ارے تم تو کہتے تھے کہ زندگی یہاں گزاروں گا، اچانک کیا ہو گیا؟ کہا بابا بھائی السلام علیکم، مجھے جانا ہے۔ کہا تو جا تو رہے ہو، لیکن بتاؤ تمہیں کیا تکلیف ہے، کس وجہ سے آئے تھے، کیوں جا رہے ہو، مقصد کیا ہے یہ تو بتاؤ۔ اس نے کہا سرکار آپ نے پوچھا ہے تو سچی بات بتا دوں، مجھے پیر کی تلاش تھی، لوگوں نے بتایا کہ جنید بغدادی بہت بڑے ولی ہیں، میں نے ارادہ کیا کہ بابا کے پاس جاؤں، کوئی کرامت دیکھوں گا تو مرید بن جاؤں گا۔ سرکار اتنے سال ہو گئے، میں نے آپ کو صبح شام دیکھا ہے، میں نے آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا سونا جاگنا ساری باتیں دیکھی ہیں، سرکار اتنے سال میں ایک بھی میں نے آپ کی کرامت نہیں دیکھی ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کسی کرامت والے پیر کو ڈھونڈ لوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹے ٹھیک، جانا ہو تو جا، لیکن 1 منٹ بیٹھ۔ کتنے سال؟ 2 سال 12 سال 20 سال، جتنے سال اس نے گزارے تھے گنائے اس نے۔ کہا بتا اتنے سال تو میرے پاس رہا ہے، لیکن میری زندگی کا کوئی عمل رسول اللہ کی شریعت کے خلاف تو نے دیکھا؟ کوئی کام میرا کبھی نماز جماعت کے ساتھ ترک کرتے مجھے دیکھا؟ کبھی رمضان المبارک کے روزے مجھے چھوڑتے دیکھا؟ کبھی شریعت مصطفیٰ کے ایک قانون کا النگھن کرتے تو نے مجھے دیکھا؟ کہا ایسا تو نہیں دیکھا۔ کہا مرید بن یا نہ بن، اس سے بڑی کرامت میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ بیٹے آسمان میں تو پرندے اڑتے ہیں، ان کو کوئی ولی نہیں کہتا، پانی کے اوپر مچھلیاں تیرتی ہیں، ان کو کوئی ولی نہیں کہتا۔ ولایت نام ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے کا، سنت مصطفیٰ کی پابندی کا۔ سب سے بڑی کرامت اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک یہ ہے کہ ان کے احکام پر پوری طرح سے عمل کیا جائے، یہ ولایت کی پہچان ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے الاستقامت فوق الکرامہ، یعنی دین پر جم جانا، پابندی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا، یہ کرامت سے بھی اوپر ہے۔ اس لیے کہ چمتکار جو ہے، چمتکار ہمارے گجراتی لوگ ہیں تھوڑے بھولے ہوتے ہیں،
آج چمتکار کی کیا دشا ہے بتاؤں آپ کو. آج ہمارے مسلمان کئی مرتبہ حاجی صاحب حج پڑھ کے آئے ہیں، سادھوؤں کے پاس جاتے ہیں. ہماری بیٹیاں، مائیں، بہنیں برقع پہن کر باباؤں اور سادھوؤں کے پاس جاتی ہیں چمتکار کی تلاش میں. وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا کام یہاں ہو جائے گا، ہمارے باباؤں کے پاس کام نہیں بنتا ہے. یہ بات حدیث سے ثابت ہے. قیامت سے پہلے جب دجال آئے گا، ظاہر بات ہے حدیث میں ہے تو اس میں کوئی شک نہیں. قیامت سے پہلے جب دجال آئے گا تو دجال مردہ کو زندہ کرے گا. حدیث میں ہے دجال مردہ کو زندہ کر دے گا. کسی کا باپ مر گیا ہوگا اس کو زندہ کر کے پیش کرے گا. کہیں دشکار ہوگا، قحط سالی ہوگی تو بارش برسائے گا. یہ ساری باتیں، یہ سارے چمتکار دجال بھی دکھائے گا. تو چمتکار، کسی چمتکار کا نام کرامت نہیں ہے. کرامت، سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا، یہ سب سے بڑی کرامت. ہاں میں یہ بھی مانتا ہوں کتنے اولیاء کرام نے کرامت بتائی ہے. یہ کرامت اپنوں کو نہیں دوسروں کو بتائی جاتی ہے. اپنے تو مانتے ہی ہیں، کرامت دوسروں کو بتائی جاتی ہے، نہ ماننے والوں کو بتائی جاتی ہے. لیکن اصل کرامت اللہ اور اس کے رسول کے باتوں پر عمل کرنا، یہ سب سے بڑی کرامت ہے. اور ولی وہی ہے جو شریعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے، شروع کے بہت بڑے ولی ہیں، بلکہ اپنے زمانے میں سید الطائفہ، سلطان العارفین یعنی ولیوں کے سردار تھے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے زمانے کے بارے میں علماء نے ایک بات لکھی ہے. سرکار بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی بات ہے کہ ایک جگہ کے بارے میں مشہور ہوا کہ وہاں کوئی اللہ کا ولی آیا ہے. اپنے یہاں نہیں کبھی کبھی ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ بابا آئے ہیں، فلاں جگہ بزرگ آئے ہیں، فلاں جگہ باپو آئے ہیں، لوگ وہاں جاتے ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک اللہ کا ولی آیا، بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑے پہنچے ہوئے ہیں. وہ ایسا زمانہ تھا کہ اللہ والے بھی اللہ والوں سے ملنے جاتے تھے. آج خالی چھوٹے لوگ جاتے ہیں، عوام جاتے ہیں. بڑی ہستیاں ایک دوسرے کو ملنے بہت کم جاتی ہیں، الا ماشاء اللہ. اور ہم خود بڑے، ہم کسی کے پاس کیا جائیں گے، من میں یہ ہے. لیکن اللہ جس کو توفیق دے اس کی الگ بات ہے. تو حضرت بایزید بستامی اتنی بڑی ہستی کہ ولیوں کی جماعت کے سردار، لیکن فیصلہ کیا کہ اس اللہ والے سے ملنے کے لیے مجھے جانا ہے. آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس زمانے میں جو سواری کے جانور، گھوڑا، اونٹ، گدھا، یہ سب کچر، ایسے جانور پر سوار ہو کر وہاں پہنچے. راستہ بڑا لمبا تھا. کئی دنوں کی مسافت کے بعد وہ جگہ آئی جہاں وہ شخص موجود تھا جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے یہ اللہ کا ولی ہے. جب اس کا جھونپڑا بالکل قریب پہنچا، حضرت بایزید بستامی جس کے پاس ملنا چاہتے تھے اس سے بالکل قریب پہنچے تو اس کو جا کر کسی نے بتایا کہ حضرت بایزید بستامی آ رہی ہیں، اللہ کا ولی، اتنی بڑی ہستی تم سے ملاقات کے لیے آ رہی ہے. وہ جلدی جلدی باہر نکلے اپنے جھونپڑے سے. جیسے باہر آئے تو اس کو کھانسی آئی، اور کھانسنے کے بعد اسے تھوک پھینکنے کی نوبت آئی. اس نے جو تھوک پھینکی نا وہ اس دشا میں پھینکی جس دشا میں ہم نماز پڑھتے ہیں، یعنی کعبۃ اللہ کی جو دشائیں نا ادھر اس نے تھوک پھینکی. یہ شریعت میں منع ہے، شریعت میں منع ہے، گناہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے پیشاب، پاخانہ، یہاں تک کہ کپڑے اتار کر نہاتے ہو تو غسل کرتے وقت پیشاب پاخانے میں کعبے کی طرف پیٹھ کرنا اور منہ کرنا دونوں ناجائز، گناہ. اس لیے گھر میں پہلے اس بات کو چیک کرنا چاہیے کہ ہمارے مکان اور فلیٹ کا جو ٹوائلٹ ہے وہ کعبے کی طرف منہ یا پیٹھ تو نہیں ہو رہی. یہ پہلی بات، یہ گناہ ہے. اسی طرح کعبۃ اللہ کی طرف تھوکنا بھی منع ہے، یہ بھی گناہ ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں پھر آگے بات پوری کروں.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسجد نبوی تو تھی ہی، سرکار اس میں نماز پڑھاتے تھے، دوسری بھی محلے کی مسجدیں تھیں جس میں لوگ محلے کے لوگ اپنی اپنی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک مسجد کے امام ایک صحابی تھے مدینہ پاک میں رسول اللہ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ سرکار نے آنکھوں سے دیکھا کہ صحابہ کرام کو نماز پڑھانے والے وہ صحابی، اس نے کعبۃ اللہ کی طرف تھوکا۔ اب مدینہ پاک میں کعبہ جو ہے نا وہ دکشن سائڈ میں ہے، مدینے میں آپ ادھر نماز نہیں پڑھو گے، پچھم طرف نہیں، دکشن میں، کعبہ ادھر ہے۔ تو مدینہ پاک میں اس نے دکشن کی سائڈ میں تھوک پھینکا، میرے آقا نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگلے نماز کے وقت اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، نماز نہ پڑھنا اس کے پیچھے، مصلی پر چلنے نہیں دینا۔ نماز کا وقت آیا، وہ مصلی پر جا رہے تھے، صحابہ کرام نے منع کیا، تم نہیں، کیوں کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ شخص حضور کے بارگاہ میں، یا رسول اللہ میرا کیا قصور ہے، آپ نے منع فرمایا ہے۔ صحابہ کو کہا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، انک آذیت اللہ ورسولہ، تو نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی، یہ کعبے کی طرف تم نے تھوک پھینک کر اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی۔ سنو کتنی بڑی گمبھیر بات ہے۔ حضرت بایزید بستامی نے دیکھا کہ وہ کعبے کی طرف تھوک پھینک رہا ہے، ساتھیوں کو کہا کہ چلو واپس، مجھے اس سے ملنا نہیں ہے، میں اس سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا۔ لوگوں نے کہا سرکار اتنے دور سے آئے ہو، بالکل قریب آ گئے، کیا بات ہے؟ ارے جو کعبے کی عظمت کو نہیں جانتا وہ کعبے کے رب کی عظمت کو کیا جانے گا؟ ارے کعبے کی عظمت کیا ہے جو نہیں جانتا، وہ کعبے کے رب کی عظمت کو بھی نہیں جان سکتا، اور جو رب کی عظمت کو نہ جانے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ اس زمانے کے اولیاء اللہ کی پہچان تھی۔ اولیاء اللہ سمجھتے تھے جو شریعت مصطفیٰ کی باریک سے باریک باتوں پر عمل کرنے والا ہے وہی اللہ کا ولی ہے۔ اور آج کے اس دور میں اللہ کی پناہ، چرس پینے والے ولی، ایک بھی وقت کی نماز نہ پڑھنے والے ولی، لوگوں کی جیب پر نظر کر کے لوٹنے والے ولی، سارے دھندے 420 کے کارنامے اپنانے والے ولی۔ مولانا روم نے فرمایا ہے، کار شیطانی کند نامش ولی، گر ولی اینست لعنت بر ولی۔ شیطان کے کام کرے اور دنیا کہتی ہے کہ یہ ولی ہے، اگر اسی ایسے ہی ولی ہوتے ہیں تو ایسے ولیوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اب سمجھ گئے ولایت کا معیار صرف اور صرف شریعت پاک مصطفیٰ۔ آج کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، پیر صاحب تشریف لائے، لوگ کہتے ہیں بڑے حضرت ہیں، ولی ہیں، بیٹھے بیٹھے کیا کریں گے؟ عالموں کی برائی کرتے ہیں، فلاں مولانا ایسا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ غلط ہے، دوسرے پیروں کی برائی کرتے ہیں۔ غیبت کرنا کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے۔ حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں، دنیا میں مسلمان کی غیبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کا سور بنا دے گا، جہنم میں بندر بنا کر بھیجا جائے گا۔ یہ غیبت کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے ولی کی پہچان یہ ہے کہ ولی سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتی ہے، اسی کا نام ولایت ہے۔ یہی کہتا ہے قرآن مجید، ان اولیاءہ الا المتقون، تمام کے تمام اولیاء اللہ کے دوست پرہیزگار ہیں، تقوی والے ہیں۔ جو تقوی والا ہے وہی اللہ کا ولی ہے، اور جو تقوی والا نہیں ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ پہچان ہے۔ دوسری، اللہ کے ولی دیندار ہوتے ہیں، دنیا سے ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہوتا ہے، دنیا داری سے دور ہوتے ہیں۔ لیکن ہاں کچھ اولیاء ایسے بھی ہو گئے جن کے پاس دنیا سامنے چل کر آئی، لیکن کیوں؟ میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں، آپ سمجھ جائیں گے۔ حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں۔ علامہ جامی 600 سال پہلے ہو گئے، بہت بڑے عاشق رسول۔ اور کیسے عاشق رسول جانتے ہو؟ وہ جب مدینہ جا رہے تھے نا تو انہوں نے ایک نعت لکھی،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر وہ نعت سنانے کی مولانا جامی نے نیت کر لی۔ اس نعت کا ایک شعر تھا، ایک مصرع تھا، دست بیرون کن از چادر یمنی، میرے آقا مدینے والے آپ کے در کا گدا بھیک مانگنے آ گیا ہے، آپ اپنا ہاتھ یمن والی چادر سے باہر نکالیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کفن دیا گیا تھا وہ یمن کی چادر تھی۔ فرمایا یمن کی چادر میں آپ سو رہے ہیں آقا، اپنا ہاتھ باہر نکالیں۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے یہ شعر، یہ نعت بنائی تھی۔ اور کیسے عاشق، ان کا ایک شعر تھا، سگت را کاش جامی نام بودے کہ آمد بر زبانت گاہ گائے، میرے مدینے والے آقا آپ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا، ہائے ہائے، آپ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا، اس بہانے آپ کی زبان پر جامی آ جاتا تو میرا کام بن جاتا۔ ایسے عاشق رسول تھے مولانا جامی۔ یہ نعت بنائی۔ سرکار کے روزے کے جو خادم تھے نا، ان کو خواب آیا، سرکار نے فرمایا جامی آ رہا ہے، اس کو میرے روزے پر آنے نہیں دینا۔ 3 مرتبہ آپ نے آنے کی کوشش کی، 3 مرتبہ پکڑا گیا، اور تیسری مرتبہ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ شاید کوئی آروپی ہے، کوئی گنہگار ہے، کوئی بری نیت سے آ رہا ہے، اس لیے مدینے والے آقا نے فرمایا ہے اس کو میرے روزے پر آنے نہیں دینا۔ مولانا جامی کو جیل میں ڈالا گیا۔ سرکار 4تھی مرتبہ خواب میں تشریف لائے، یہ کوئی گنہگار نہیں ہے، یہ میرا عاشق اور میرا دیوانہ ہے، اور آنے سے منع اس لیے کیا ہے کہ اگر اس نے جو نعت بنائی ہے وہ میری چوکھٹ پر پڑے گا تو اس کی محبت میں مجھے اپنے قبر سے ہاتھ باہر نکالنا پڑے گا، یہ میرا ایسا دیوانہ ہے۔ یہ مولانا جامی ایسے عاشق رسول تھے۔ پیر کی تلاش میں نکلے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ، بالکل درویش صفت اللہ والے، دنیا سے بے تعلق، پیر کی تلاش میں نکلے۔ کسی نے بتایا کہ حضرت عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی ہیں، ان کے پاس جاؤ، وہ مرید بناتے ہیں، صاحب کرامت، بہت بڑی ہستی ہے۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ حضرت عبید اللہ احرار کی بارگاہ میں گئے، خانقاہ میں گئے تو کیا ہوا جانتے ہو؟ ان کے وہاں جو کرسیاں تھیں نا، کرسیاں، پلنگ، کھاٹلے، اس کے پہیے یہ سونے کے تھے۔ بھینس، گائے، بکری، جانوروں کے باندھنے کی زنجیریں سونے کی۔ ایسا شاہی ٹھاٹ باٹ کہ وقت کے بادشاہ کے پاس بھی ایسا نہ تھا۔ شاندار عالی شان بنگلہ، سونے چاندی کے ڈھیر، سارے خزانے دنیا داری کے، یہ ان کو نظر آئے۔ مولانا جامی فقیر صفت آدمی نے جب یہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ باپو تو کمال والے نہیں لگتے۔ دروازے پر دیکھ کر واپس آئے، لیکن زبان سے ایک بات کہی، نہ مرد دست آنکھ کے دنیا دوست دارد، وہ اللہ والا نہیں ہے جو دنیا داری رکھے، دنیا داری رکھنے والا اللہ والا نہیں ہو سکتا ہے۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ یہ کہہ کر واپس آ گئے۔ اب رات کا وقت ہو گیا تھا، سوچا کہ مسجد میں سو جاؤں اور صبح کو چلا جاؤں گا، کسی اور پیر کو تلاش کر لوں گا۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ رات کو مسجد میں سوئے۔ آدھی رات کو خواب دیکھا۔ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ میدان قیامت قائم ہے، قیامت کا میدان قائم ہے، اور لوگ اپنے حقوق کے لیے، اپنے حق کے لیے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں لے جا رہے ہیں۔ ایک نیم آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف فرما دے، چاہے تو معاف فرما دے، بندہ توبہ کرے تو اللہ معاف فرما دے، لیکن بندے کا حق اللہ معاف نہیں فرمائے گا جب تک بندہ معاف نہ کرے۔ اگر کوئی کسی کے پیسے کھا گیا ہے، بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اگر کوئی کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، غیبت کی ہے، گالی دی ہے، تکلیف دی ہے، حیران پریشان کیا ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ اللہ پاک اور اس کے رسول کا بنایا اصول ہے۔ تو میدان قیامت میں مولانا جامی نے دیکھا کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جا رہے ہیں۔ مولا یہ میرے پیسے کھا گیا ہے،
اس نے مجھے مارا ہے، اس نے میری فلاں چیز لے لی ہے، اس نے میری غیبت کی ہے، اس نے مجھے حیران کیا ہے، یہ سارے شکوے شکایتیں لے کر لوگوں کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں لے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ آئے مولانا جامی کے پاس، میدان محشر ہے، اے جامی آپ نے ہم سے 30,000 درہم لیے تھے، چکائے نہیں، ادا نہیں کیا اور موت آ گئی، آج ہم آپ سے 30,000 درہم وصول کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو میں تو 2 کپڑوں کے کفن، 5 کپڑوں کے، 4 کپڑوں کے یا 3 کپڑوں کے کفن کے ساتھ دنیا سے آیا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کہاں سے ادا کروں گا؟ کہا کچھ بھی ہو، اگر تمہارے پاس درہم نہیں ہے تو تمہاری نیکیاں ہم کو دے دو۔ کہا میں خود گنہگار ہوں، کہاں سے نیکی دوں گا؟ کہا ہمارے گناہ تم لے لو، یہ ہوگا، وہاں یہ فیصلہ ہوگا۔ لوگ کہیں گے ہمارے پیسے دو، کا پیسے نہیں ہے، کہا اپنے نیکیاں دے دو، لوگ کہیں گے نیکی نہیں ہے، میں خود گنہگار ہوں، کہا ہمارے گناہ تم لے لو، یہ نیم ہوگا۔ مولانا جامی کو کہا کہ بھئی تو اپنے نیکیاں دے دو، نیکیاں بھی نہ ہو تو ہمارے گناہ لے لو، اگر ایسا نہیں کرتے تو ہم تم کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں گے، اللہ سے شکایت کریں گے۔ اب یہ لوگ مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں۔ اچانک دیکھا حضرت شیخ عبید اللہ احرار پوری آن بان شان کے ساتھ میدان محشر میں گھوم رہے ہیں۔ دوسرے لوگ حیران ہیں، یہ تو شاہی ٹھاٹ میں گھوم رہے ہیں۔ دیکھا کہ مولانا جامی کو لوگ پکڑ کر لے جا رہے ہیں، پوچھا ارے اس غریب کو کیوں کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا سرکار اس نے ہمارے 30,000 روپے دنیا میں کھائے، 30,000 درہم اس نے کھا لیے، آج ہم مانگ رہے ہیں، اگر نہیں دے گا تو ہم اللہ سے فریاد کر کے اس کو لے جا رہے ہیں۔ حضرت عبید اللہ احرار ان کا جو خادم تھا نا، اس سے فرماتے ہیں ارے ہمارے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے، کیا کمی ہے، 30,000 درہم نکال کر جامی کا قرض ادا کر دو، اس غریب کے اوپر جو قرضہ نہیں ہے تم چکا دو۔ بس اتنا دیکھنے کے بعد آنکھ کھل گئی عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ، آنکھ اب تو نیند نہیں آئی۔ نماز فجر کے وقت دیکھا سرکار عبید اللہ احرار آ رہے ہیں، دوڑ کر قدموں میں گرے۔ حضرت عبید اللہ احرار فرماتے ہیں کہ بیٹے کل تم میرے پاس آئے تھے؟ کہا ہاں بابا آیا تھا۔ کہا میری خانقاہ کو دیکھ کر تم نے کچھ کہا بھی تھا؟ کہا سرکار معافی مانگنے آیا ہوں۔ کہا بیٹے تم نے کیا کہا تھا؟ کہا سرکار میں نے یہ کہا تھا نہ مردست آنکھ دنیا دوست دارد، وہ اللہ والا نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے۔ کہا سچ ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے اگر دارد برائے دوست دارد، اللہ والا وہ نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے، اگر اللہ والا ہو کر بھی دنیا داری رکھتا ہے تو اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بندوں کے لیے رکھتا ہے۔ بیٹے اگر ہم اس طرح سے پیسے سونا چاندی سکے جمع نہیں کریں گے تو قیامت کے دن تمہارے جیسے لوگوں کے 30,000 کا قرضہ کون چکائے گا؟ حضرت امام جامی رحمت اللہ علیہ اسی وقت حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کے مرید بن گئے۔ یعنی یہ ولایت کی پہچان ہے، ولی سراپا پرہیزگار ہوتے، گناہوں کے نزدیک نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کو اپنے دوستوں کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ ارے معمولی لفظ ہو نا، معمولی۔ حضرت سفیان ثوری کے بارے میں لکھا ہے کہ مسجد میں جاتے وقت شریعت کا نیم ہے، مسجد میں جاؤ تو پہلے سیدھا پیر رکھو۔ جلدی جلدی میں حضرت سفیان ثوری نے بایاں پیر مسجد میں رکھا۔ اب یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، معمولی بھول ہوئی لفظ ہوئی، آواز آئی اے بیل، بیل سمجھتے ہو گجراتی میں بولتے بڑھ دیا بیل، اے بیل ہماری محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور ہمارے گھر میں داخل ہونے کا طریقہ تجھے اب تک نہیں آیا؟ بے ہوش ہو کر گر پڑے کہ یار نے ڈانٹا ہے، مولا نے ڈانٹ لگائی ہے۔ ہوش میں آئے، لوگوں سے کہا کہ آج میرے مولا نے مجھے بیل کہا ہے، آج کے بعد میں ہمیشہ میں بیل ہو جاؤں گا۔ اپنے نام کے ساتھ سوری لگا لیا، عربی بھاشا میں سور بیل کو کہتی ہے، ان کا نام ہی رکھ لیا سفیان ثوری، وہ سفیان جس کو اللہ تعالیٰ نے ندائے غیبی کے ساتھ سور یعنی بیل کہہ کر پکارا ہے۔ ارے ذرا سوچو تو صحیح
کہ اتنی غلطی اگر ہو اتنی تو بھی ان کو وارننگ دی جائے، بھلا ایسے اللہ کے ولی کوئی بڑا گناہ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ والوں کا مقام ہوتا ہے۔ اسی طرح دربار مصطفیٰ کے خاص ہوتے ہیں۔ اگر غلام، اگر امتی، اگر مصطفیٰ کا دیوانہ کوئی لغزش کر بیٹھے، میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسے وارننگ دیتی ہے۔ یہ اللہ والوں کا مقام ہوتا ہے۔ دوستان محترم، آج کے اس پروگرام میں مجھے بتانا یہ تھا کہ ولایت نام ہے شریعت کی پابندی کا، فرائض پر عمل ضروری ہے، واجب پر عمل ضروری ہے، سنت مؤکدہ پر عمل ضروری ہے، اور ولایت والے اہل ولایت اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ یہ نفلی اور مستحب عبادت بھی کرتے ہیں۔ یہ ولی کی پہچان ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ میرا مولا مجھے اور آپ سب کو سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور سیدنا سرکار خواجہ محکوم الدین سیرانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے اور توفیق اولیاء اللہ سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔